السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، گزشتہ ہفتے کپڑے کے پاک کرنے کے حوالے سے آپ نے کچھ اہم باتیں سماعت کی تھی کہ جب کپڑے کو پاک کیا جائے تو کس طریقے سے اس کو 3 الگ الگ پانی سے دھو کر اسے نچوڑنا، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوئے، اس کا پورا طریقہ آپ نے سماعت کیا تھا۔ اس کے آگے کی کچھ باتیں، کچھ مسائل آج آپ سماعت کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ بھی کریں۔ دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کا ایک ہی حکم ہے کہ ان کا پیشاب کپڑے یا بدن میں لگا تو 3 بار دھونا اور نچوڑنا پڑے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، دودھ پیتے بچے، اب اگر ان کا پیشاب بدن پر لگ جائے، کپڑے پر لگ جائے، تو لوگ کہتے چھوٹا بچہ تو ہے، اب تو دودھ پیتا ہے، اس کا پیشاب تھوڑی نہ ناپاک ہے، 2 دن کا بچہ ہے یا 2 مہینے کا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، تو چھوٹے بچے کے پیشاب ناپاک نہیں ہوتے۔ اس طریقے سے عوام میں یہ خیال ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہی کیوں نہ ہو، ایک ہی دن کا بچہ کیوں نہ ہو، یا 1 سال کا ہو یا 50 سال کا ہو، پیشاب ہر ایک کا ناپاک ہے۔ اگر وہ دودھ پیتا بچہ گود میں تھا، اس بچے نے پیشاب کر لیا، اب حکم یہ کہ اگر وہ کپڑے پر لگ گیا تو اس کپڑے کو 3 الگ الگ پانی سے دھو کر اچھی طریقے سے نچوڑا جائے، جو کہ گزشتہ ہفتے پورا طریقہ بتایا گیا تھا۔ تو اب آپ اس کو یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ گھر میں بچے ہوتے ہیں، کپڑے پر پیشاب کر دیا، نماز کا وقت ہوا نماز پڑھ لی، عورتیں ہیں اور گود میں بچہ تھا، کھیل رہا تھا، پیشاب کر دیا، نماز کا وقت آیا اس کو یوں ہی جھاڑ دیا اور نماز پڑھنے بیٹھ گئے۔ تو اس بات کو یاد رکھ لیجئے کہ اگر دودھ پیتا بچہ یا بچی ہے، اگر اس نے پیشاب کر دیا، وہ کپڑے پر لگ گیا تو کپڑے کو پاک کرنا پڑے گا۔ بدن پر اگر کر دیا ہے تو بدن کے اس حصے کو اچھی طریقے سے دھو لیں۔ جو چیز نچوڑنے کے قابل نہیں، جیسے چٹائی، برتن، جوتا وغیرہ، تو اس کو دھو کر چھوڑ دیں کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے، یعنی بند ہو جائے۔ یوں ہی 2 مرتبہ اور دھوئیں، تیسری مرتبہ جب پانی ٹپکنا بند ہو گیا، وہ چیز پاک ہو گئی۔ اسے ہر مرتبہ جو ہے سوکھانا یہ ضروری نہیں ہے۔ یوں ہی جو کپڑا اپنی نازکی کے سبب نچوڑنے کے قابل نہیں، اسے بھی یوں ہی پاک کیا جائے۔ اب ایسی چیزیں جو ہے جوتا ہے، اس کو نچوڑا نہیں جا سکتا، چٹائی یا برتن، تو اب اس کو 1 مرتبہ آپ اچھی طریقے سے دھو لیں، دھونے کے بعد میں اس کو چھوڑ دیں کہ اس کے جو قطرات رک جائیں۔ اب اس کے بعد پھر اس کو دھو لیں، پھر 3 مرتبہ الگ الگ پانی سے دھو لیں۔ یا وہ کپڑے جو نازک ہوتے، جیسے ریشم کے کپڑے ہیں یا کچھ ایسے ڈائمنڈز جو ہے ورک کیا ہوا ہے اور وہ اس کو نچوڑا نہیں جا سکتا، اب ایسے نازک کپڑے ہیں، بھاری بھرکم بھی ہے، یا نازک کپڑے ہیں جس کو نچوڑنا مشکل ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کو اچھی طریقے سے پانی سے دھوئے اور اس کو کہیں ایسی جگہ پر رکھ دے کہ پانی اس کا ٹپکنا بند ہو جائے۔ پھر اس کا جب پانی ٹپکنا بند ہو گیا، پھر دوسرے پانی سے دھوئے، پھر بند ہو گیا، پھر تیسری، یعنی الگ الگ مرتبہ 3 پانیوں سے دھو لے، وہ پاک ہو جائے گا۔ اگر ایسی چیز ہو کہ اس میں نجاست جذب نہ ہوئی ہو، جیسے چینی کا برتن جس میں نجاست جذب نہیں ہوتی، یا مٹی کا پرانا استعمالی چکنا برتن، یا لوہے، تانبے، پیتل وغیرہ دھاتوں کی چیزیں، تو اسے فقط 3 مرتبہ دھو لینا کافی ہے۔ اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اسے اتنی دیر تک چھوڑے کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے، بند ہو جائے۔ تو اب ایسے برتن جس میں جذب نہیں ہوتا ہے، اب اس کو 1 مرتبہ دھو لیا آپ نے، پانی پورا پھینک دیا، پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، تو لوہا، تانبا، پیتل یا مٹی کا پرانا برتن جو چکنا ہوتا ہے، یا چینی کا برتن، ان تمام کا یہ حکم رہے گا۔ ناپاک برتن کو مٹی سے مانجھ لینا بہتر ہے،
لوگ مٹی سے مانجتے تھے، آج کل مٹی وغیرہ کا استعمال تو نہیں ہوتا، البتہ صابن ہے یا جو ایک کاتھا وغیرہ لگا کر اچھی طریقے سے دھو لیتے ہیں۔ تو اگر ناپاک برتن تو اس کو سرف سے، صابن سے، یا جو بھی لکوڈ ہوتی ہے اس سے دھو لے، مانج لے، یہ بہتر ہے۔ پکایا ہوا چمڑا ناپاک ہو گیا تو اگر اسے نچوڑ سکتے ہیں تو نچوڑیں، ورنہ 3 مرتبہ دھوئے اور ہر مرتبہ اتنی دیر تک چھوڑے کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے۔ دری یا ٹاٹ یا کوئی ناپاک کپڑا بہتے پانی میں رات بھر پڑا رہنے دے، پاک ہو جائے گا۔ جو غالیچہ ہوتا ہے، قالین ہوتی ہے، دری ہوتی ہے، ٹاٹ، ایسی موٹی چیزیں، تو اگر بہتے پانی میں، جیسے کئی جو ہے ندی بہ رہی تھی وہیں پر چھوڑ دیا، اس کو رات بھر پڑا رہا، پاک ہو جائے گا۔ اور اصل یہ کہ جتنی دیر میں یہ ظن غالب ہو، یعنی یقین ہو کہ جو نجاست لگی تھی، جیسے پاخانہ لگا تھا، پیشاب لگ گیا، جو کچھ بھی نجاست اس پہ لگی تھی، یہ ظن غالب ہو کہ وہ پانی اتنا فورس میں جا رہا ہے، اتنا بہ رہا ہے، تو وہ نجاست کو یہ پانی بہا کر لے گیا ہوگا، پھر اس کے بعد صاف پانی بھی اس پر اچھی طریقے سے کئی مرتبہ گزر گیا ہوگا۔ اگر یہ یقین ہو، یہ ظن غالب ہو، تو پانی اس کو بہا لے گیا ہوگا، تو رات بھر رکھنے کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ بہتے پانی سے یہ پانی جو ہے اس کو بہا لے جائے، پاک ہو جائے گا۔ اور بہتے پانی سے پاک کرنے میں نچوڑنا شرط نہیں ہے کہ اب اس کو الگ سے رکھ کر اس کو سوکھنے دے یا اس کو نچوڑیں تب جا کر پاک ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ بہتے پانی میں وہ جو ہے کپڑے کو رکھ دیا، غالی جو ہے قالین ہے یا ٹاٹ یا ایسی کوئی بھی چیز، اب وہ پانی اس پر بہتا رہا بہتا رہا بہتا رہا، اب اس کے بعد صاف ستھرا پانی بھی اس پر نہ جانے کتنی دفعہ بہ گیا ہوگا، تو اب وہ پاک ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ اب اس کو نچوڑنا ہے، سکھانا ہے، اس کی کوئی حاجت، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کپڑے کا کوئی حصہ ناپاک ہو گیا اور یہ یاد نہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے، تو بہتر یہی ہے کہ پورا کے پورا دھو لے۔ اب نجاست یہاں پر ہاتھ پہ لگی تھی، آستین پہ لگی تھی، دامن پر لگی تھی، اسے یاد ہی نہیں ہے، بھول گیا، کیونکہ وہ لگی تھی اور سوکھ گئی، اب اس کو ذہن میں نہیں ہے کہ اوپر لگی تھی، نیچے لگی تھی، کہاں لگی تھی، تو اب بہتر یہ کہ وہ کنفیوز ہے، وہ شک میں ہے کہ کہاں لگی ہے، تو اب ایسی صورت میں وہ مکمل طور پر جو اس پورے کپڑے کو دھو لے، اس کو پاک کر لیں، جبکہ معلوم ہی نہ ہو کہ نجاست کس جگہ پر لگی ہے۔ اور اگر معلوم ہے، مثلا آستین میں نجاست لگی ہے یا کلی میں نجاست لگی ہے، مگر یہ نہیں معلوم کہ آستین یا کلی کے کون سے حصے میں ہے، تو آستین یا کلی کا دھونا ہی یہ پورے کپڑے کا دھونا ہے۔ معلوم ہے آستین میں لگی ہے تو اب پوری آستین کو دھو لیں، پاک ہو گیا کپڑا۔ اب آستین پہ نجاست لگی ہے تو ایسا نہیں کہ پورے کے پورے کپڑے کو دھونا پڑے گا، نجاست کو دور کر لینا کافی ہے۔ اور اگر اندازے سے سوچ کر اس کا کوئی حصہ دھو لیا، جب بھی پاک ہو جائے گا، ایک اندازہ ہے کہ یہی جگہ پر لگی تھی اور بالکل ججمنٹ لے رہا ہے، اس کے اوپر اس کا دل جم رہا ہے کہ یہی جگہ ہے، اور اس نے اندازے سے اس جگہ کو اچھی طریقے سے دھو لیا، اچھی طریقے سے نچوڑ لیا، تب بھی وہ جو ہے پاک ہو جائے گا کپڑا۔ اور بلا سوچے ہوئے کوئی ٹکڑا دھو لیا، اندازے سے اٹکل پچو جس کو کہہ لیں، کیا ایسے ہی دھو لیا اس نے، جب بھی پاک ہے، مگر اس صورت میں اگر چند نمازیں پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ نجاست یہاں نہیں یہاں لگی ہوئی تھی، بغیر سوچے سمجھے دھو لیا تھا، تو اب جو ہے وہ نماز کا اعادہ کریں، اور جو سوچ کر دھویا تھا کہ ادھر ہی لگی ہے، بالکل یقین بھی تھا، مگر بعد میں پتا چلا کہ نہیں ادھر نہیں کہیں اور لگی ہوئی تھی نجاست، تو اب ایسی صورت میں وہ کپڑے کو تو پاک کر لے، مگر جو نماز اس نے پڑھی ہے اس کے اعادے کی ضرورت نہیں، اس کو لوٹانے، اس کو دہرانے، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب دھونے کے اندر میں نے بتایا تھا کہ جو شخص دھو رہا ہے وہ اپنی طاقت کا استعمال کریں، اس لیے کہ اگر آپ نے دھویا، آپ کی طاقت کچھ اور ہے، آپ کی بیوی آپ کے کپڑے کو دھو رہی ہے تو اس کی طاقت آپ سے کم رہے گی، تو اب آپ زیادہ نچوڑ سکتے ہیں اور وہ آپ کے لیے پاک ہوگا اگر آپ نے نچوڑا، اگر اس نے نچوڑا تو وہ اس کے لیے پاک ہوگا۔ تو اب ایسا ہے کہ کوئی شخص ایک ساتھ میں 3 مرتبہ نہیں نچوڑ سکتا، اتنی طاقت نہیں لگا سکتا، یا نہیں نچوڑ سکتا، تھک جاتا ہے، یا کچھ ضروری کام ہے، یا جو بھی واٹ ایور، تو یہ ضروری نہیں کہ ایک دم 3 پانیوں سے ایک ہی وقت میں وہ دھوئے، یہ ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ مختلف وقتوں میں، بلکہ مختلف دنوں کے اندر بھی اگر وہ 3 مرتبہ دھوتا ہے تب بھی پاک ہو جائے گا۔
آج اتوار کا دن ہے، اسے چھٹی آج ہی ہے اور اس کو جو ہے کپڑے دھلنے ہیں، 5 کپڑے آج دھلنے تھے، اس نے 5 کو ایک بار نچوڑ کر رکھ دیا، پھر آئندہ اتوار کو پھر سنڈے آیا، پھر اس نے ایک مرتبہ دھویا، پھر اس کو سوکھنے رکھ دیا، پھر اس کے بعد والے، اب وہ 3 ہفتوں کے اندر اس نے اس کپڑے کو 3 مرتبہ دھویا الگ الگ قسط میں، تو یاد رکھ لیجئے وہ 3 مرتبہ اس طریقے سے الگ الگ دنوں میں دھونے کی وجہ سے بھی وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ تو ضروری نہیں کہ ایک ہی نشست میں ایک ہی وقت میں وہ 3 مرتبہ الگ الگ پانی سے دھوئے، الگ الگ وقت میں بھی الگ الگ دنوں کے اندر بھی اگر وہ دھوئے تب بھی یہ پاک ہو جائے گا۔ لوہے کی چیز جیسے چھری، چاقو، تلوار وغیرہ جس میں نہ زنگ ہو اور نہ نقش و نگار ہو، کچھ اس میں نقش و نگار نہیں کیا گیا ہے، رائٹنگ نہیں کی گئی ہے، تو اچھی طرح سے پوچھ ڈالنے سے پاک ہو جائے گا۔ اور اس صورت میں نجاست کے دلدار یا پتلی ہونے میں کچھ فرق نہیں، موٹی ہو پتلی ہو کیسی بھی نجاست ہو، اس پہ ایک یہ چیز ہے کہ زنگ نہیں لگا ہونا چاہیے، نقش و نگار نہ ہو، تو اس کو پوچھ لے اچھی طریقے سے پاک ہے۔ یوں ہی چاندی، سونے، پیتل اور ہر قسم کی دھات کی چیزیں پوچھنے سے پاک ہو جائے گی، مگر اس میں بھی شرط یہ کہ اس میں نقش و نگار نہ ہو، اور اگر اس میں کوئی نقش ہے، کوئی نقشی وغیرہ بنی ہوئی ہے تو یا لوہے پر زنگ لگا ہوا ہے تو ایسی صورت میں پوچھنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اسے دھونا ہوگا، اور جو ہے دھونے کے بعد ہی وہ لوہے کا جو زنگ آلود ہے یا سونا، تانبا، پیتل یا کوئی بھی جو ہے دھات کی چیزیں ہیں جس میں نقش و نگار بنے ہوئے ہیں تو اس کو دھونا اب ضروری ہو جائے گا، صرف پوچھنے سے کام نہیں چلے گا۔ آئینہ اور شیشے کی تمام چیزیں اور چینی کے برتن یا مٹی کے روغنی برتن یا پالش کی ہوئی لکڑی، غرض کی وہ تمام چیزیں کہ جن کے اندر مسام نہ ہو، کپڑے یا پتے سے، درخت کے پتے ہوتے ہیں، پتے سے اس قدر پوچھ لی جائے کہ اثر بالکل جاتا رہے، پاک ہو جائے گا۔ کپڑے سے پوچھ لیا یا پتے سے پوچھ لیا، اچھی طریقے سے اس کا اثر جاتا رہا، پاک ہو جائے گا۔ تو یہ چند ضروری مسائل تھے برتن یا تانبا پیتل یا اس کے حوالے سے جو چیزیں جو موٹے دبیز کپڑے ہیں، قالین وغیرہ، ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو ضروری اہم مسائل تھے آج اس کو ذکر کیا گیا۔ انشاءاللہ العظیم آئندہ ہفتے منی کے حوالے سے کہ بدن پر یا کپڑے پر لگ جائے کس قدر لگے، اس کے پاک کرنے کا طریقہ، اس کے پاک کرنے کا حکم کیا ہے اور وہ کس طریقے سے انشاءاللہ العظیم آئندہ ہفتے اس کی مکمل طور پر وضاحت کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو شریعت مطہرہ پر اور اس کے مسائل کو سیکھنے سکھانے کی مولا توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔